الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، کروڑوں درود کروڑوں سلام بے روح محمد علیہ السلام۔ اب آگے کا ہونا وہی تھا جو اللہ کو منظور تھا۔ جس وقت امام مسلم نے 40,000 کے ساتھ محاصرہ کیا تو ابن زیاد بہت گھبرایا، تو اس نے بڑی چالاکی اور مکاری کے ساتھ کام لیا۔ جتنے بڑے سردار دارالامارت میں نظر بند تھے ان سب کو بلایا اور بلا کر کہا، اگر اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو میرا ساتھ دو، میں جو تمہارا اور تمہاری اولاد کا، تمہارے گھر والوں کا وہ حشر کروں گا ساری دنیا دیکھے گی۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو تم کو قتل کرا دوں گا، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تم کو بھی قتل کرا دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی قتل کر کے نیزوں پر چڑھا دوں گا۔ اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو دارالامارت کی چھت پر چڑھ کر اپنے اپنے عزیزوں کو سمجھاؤ، ان سے کہو کہ محاصرہ توڑ دے۔ انہوں نے اسی طرح کیا، سب ایک ایک دو دو کر کے اپنے عزیزوں کو سمجھانا شروع کیا۔ دیکھو، حکومت یزید کے پاس ہے، اسلحہ یزید کے پاس ہے، مال و دولت یزید کے پاس ہے۔ امام علی مقام بے شک فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ مال و دولت ہے۔ اگر ہم ان کی بات نہ مانی تو ہم کو مار ڈالے، ہمارے گھر والوں کو زندہ جلا کر گھروں کو آگ لگا دے، بچوں کو قتل و غارت کر دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، محاصرہ توڑ دو۔ یہ سنتے ہی سب کوئی 10 یہاں سے نکلے، 20 وہاں سے نکلے، اسی طرح آہستہ آہستہ نکلے۔ سب لوگ چلے گئے، بس تھوڑے سے رہ گئے۔ جب مسلم نے دیکھا سب کے سب محاصرہ توڑ کر نکل گئے، جو لوگ باقی رہ گئے ہیں اب ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ ان سے کہا، چلو مسجد میں چل کر نماز مغرب پڑھتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ جب امام علی مقام نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو پیچھے جو 500 آدمی تھے ان میں سے ایک بھی نہ رہا۔ اب امام مسلم بڑے پریشان ہوئے۔ میں تو امام علی مقام کو خط لکھ بیٹھا ہوں کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، وہ تو میرا خط پڑھتے ساتھ ہی فوراً آ جائیں گے۔ حضرت مسلم رات کے وقت کوفے کی گلیوں میں بے کس ہو کر اس طرح پھر رہے تھے جیسے بے کس مسافر پھر رہا ہو۔ اب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ پھرتے پھرتے ایک دروازے پر پہنچے، وہاں پر ایک عورت دروازے میں بیٹھی تھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا، میں مسلم بن عقیل ہوں اور امام حسین علیہ السلام کا نائب۔ بڑھیا حیران پریشان ہوئی، آپ ہیں مسلم بن عقیل؟ یہ آپ کا حال کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ اہل کوفہ والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس نے اپنے گھر میں جگہ دی، پانی وغیرہ کا پوچھا، مہمان نوازی کی، بڑی خوش ہوئی کہ اہل بیت کے گھرانے کا فرد میرے گھر مہمان بن کر آیا ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ کاش میں ان کی خدمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکوں۔ جب رات کو اس کا بیٹا آیا تو ماں نے کہا، بیٹا دیکھو ہمارے گھر کون آئے ہیں۔ ماں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ بیٹا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ماں میری بھولی ہے، اس کو کیا خبر کہ ابن زیاد نے اس کے پکڑنے پر انعام کا اعلان کیا ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو خبر دوں گا اور وہ انعام میں لے لوں گا۔ کہتے ہیں کہ اچھوں کے گھر میں بد بھی پیدا ہوتے ہیں اور بدوں کے گھر میں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں۔